پاکستانی پنجاب کے ایک انتہائی معروف قصبے نکا کلاں پنڈی کھیپ ضلع اٹک کے خاندان میں حاجی لال خان نوان کے ہاں 3 ربیع الاول 1386 ہجری بامطابق 22 جون 1966 کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تقریباً 50 سال بعد وہی لڑکا ایک طویل انتظار کے بعد قائد کے طور پر ابھرا، جس نے پورے پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، جس کو دنیا علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم 4تھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے۔ جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامع غوثیہ شاۃ العلوم عیدگاہ لے کے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید خاص تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ شاۃ العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسہ میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا اور باورچی کو خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے گل محمد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے ہوئے تمام طلباء کو، جن کی تعداد 21 تھی، نکال کر محلہ مشین نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلایا، جن میں خادم حسین بھی شامل تھے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا اور 1978 میں قرآن مجید آپ نے حفظ کر لیا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو دینا ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں پہ شہرہ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی اور لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور فارغ التحصیل ہو گئے اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث بھی پڑھی۔ خادم حسین نے 1990 میں جامعہ نظامیہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا اور 1993 میں پہلی ملازمت محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائیں کامہ والی سرکار گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ 20,000 روپے تھی، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں خطیب رہے، جہاں سے 15,000 مہانہ ملتا تھا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو معلی کی مسجد میں تبادلہ ہوا اور وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے، لیکن حکومتی پالیسیاں حسب معمول ان کا ہدف تھی۔ خاص طور پر ممتاز قادری کے حوالے سے ان کا موقف حکومت کے برعکس تھا، جس کا اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت ہے۔ ممتاز قادری کی سزا کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ رہے اور بعد ازاں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے اختلافات کی وجہ سے اپنی الگ تحریک لبیک پاکستان بنا لی۔ تحریک لبیک پاکستان TLP 26 جولائی 2017 کو الیکشن کمیشن پاکستان میں رجسٹر کرین کا نشان الاٹ ہوا۔
انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ انہیں پنجاب حکومت نے 4 شیڈول میں رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا۔ ضمنی انتخابات میں پہلی بار سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ NH4 پشاور کے ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودھرا کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا اور سندھ اسمبلی سے 2 نشستیں حاصل کی اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ 2017 میں نواز شریف حکومت نے ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ خادم حسین رضوی نے بیانات کے بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 2018 میں جب ہالینڈ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی نمائش کی گستاخی کی تو آپ نے دوبارہ لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ آسیہ نام کی ایک عورت پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ ہائی کورٹ نے اسے موت کی سزا سنائی، لیکن سپریم کورٹ میں اسے رہائی مل گئی، جس پر خادم حسین رضوی کا شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے نتیجہ میں خادم حسین رضوی اور ان کی تنظیم کے عہدیداروں اور معاونین کو گرفتار کر لیا گیا۔ خادم حسین رضوی دہشت گردی کے الزام میں لاہور پولیس کی حراست میں رہے اور مئی 2019 کو ضمانت پر رہائی ملی۔ پنجابی زبان ان کی مادری زبان ہے، تاہم انہیں فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ احمد رضا خان بریلوی کے پیروکار تھے، شاعری سے بھی لگاؤ تھا، خود کو کلام اقبال کا حافظ کہتے تھے۔ وفات سے چند دن پہلے فیض آباد پر پھر دھرنا دیا۔ اس بار ان کا مطالبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا، کیونکہ فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی تھی۔ بیت و خلافت۔ روحانی طور پر خادم حسین سلسلہ نقش بندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد آل معروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم سے مرید تھے۔ 2009 میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ معذور ہو گئے اور وہ وہیل چیئر تک محدود ہو گئے تھے، جن کی کچھ تفصیلات اب سامنے آ گئی ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے بھائی امیر حسین رضوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے، تو اس سلسلے میں 2009 میں اپنے گاؤں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ اس حادثے میں علامہ خادم حسین رضوی کے سر اور مغز میں شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث ان کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی شادی اپنی چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد حاجی لال خان عوان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ حافظ خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حافظ محمد سعد رضوی، حافظ محمد انس رضوی۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ وفات 19 نومبر 2020 روز جمعرات بوجہ علالت بعمر 54 سال لاہور میں وفات پائی۔ 21 نومبر 2020 روز ہفتہ کو صبح 10 بجے نماز جنازہ گراؤنڈ مینار پاکستان میں ادا کی گئی۔ جنازہ صاحبزادہ سعد رضوی نے پڑھایا۔ لاہور کی مسجد رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق مدرسہ ابو ذر غفاری میں سپرد خاک ہوئے۔ خادم رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا۔
جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا۔ علامہ رضوی صاحب 3 کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ 2013 میں انہوں نے تی اسیر ابواب الصرف لکھا۔ بعد میں 2015 میں انہوں نے تعلیمات الخدمیہ تنصیف کیا۔ ان کی آخری کتاب 2018 میں فضائل درود و شریف کے نام سے مشہور ہے۔